الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، بات چل رہی تھی کہ ہر نبی کی دعوت 3 چیزوں میں مشترک رہی ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ ہر نبی کی دعوت میں یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک ہے توحید، دوسری ہے رسالت اور تیسری ہے آخرت۔ اللہ کو ذات و صفات میں اکیلا ماننا، اسی طرح اللہ کے جو احکامات ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں اس کا یقین کرنا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وراثت ہے، حج ہے، اس بات کا یقین کرنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے ان فرائض کا انکار اس کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی ایک بھی فرض کا انکار کر دے تو اس کا ایمان خطرے میں، اس پر عمل نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن انکار کی گنجائش نہیں۔ تو اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، درست ہے، اور مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے انکار کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح نبی کی رسالت ہے کہ نبی کو نبی تسلیم کرنا، اور ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے نبی کو آخری نبی تسلیم کرنا، اس کا یقین کرنا۔ اور نبی نے جو تعلیمات دی ہے اس کو صحیح اور حق سمجھنا، کہ نبی نے جو چیزیں بتائی ہے یہ صحیح ہے، حق ہے، اس پر عمل کرنے میں میری کامیابی ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کو نہیں ملانا۔ اللہ کے نبی نے جیسا بتایا ہے ویسا کرنا، اللہ نے جیسا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ہے ویسا کرنا۔ اور اللہ نے ایک نظام چلایا، کیا نظام چلایا؟
اپنے دین کی، جو دین اللہ نے اپنے نبی کو لے کر دنیا میں بھیجا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو اس کی حفاظت کا اللہ نے نظام چلایا مستقل۔ اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ایک نظم چلایا ہے مستقل۔ اس نظم کے لیے اللہ نے محدثین کو، مفسرین کو اور فقہا کو پیدا کیا، جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو من و عن محفوظ رکھا۔ اس لیے ہم اپنے طور پر دعوے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، وہ دین ایسا ہی محفوظ ہے جیسا شروع میں محفوظ تھا۔ تو اس کی حفاظت کا ایک نظام چلایا اللہ نے۔ اس نظام کے لیے محدثین کو، مفسرین کو، فقہا کو، مجتہدین کو اللہ نے پیدا کیا۔ دین کی تو اللہ نے تکمیل کر دی، اس کا اعلان بھی کر دیا۔ تو جو نظام اللہ نے چلایا دین کی حفاظت کا، تو وہ نظام اتنا منظم ہے، اتنا مستحکم ہے کہ اگر کوئی اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کرنا چاہے یا کچھ کم و بیش اس میں کرنا چاہے تو فوراً ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ گڑبڑ ہو رہی۔ اللہ نے ایسے علماء، ایسے مجتہدین کو پیدا کیا جنہوں نے اس گڑبڑ کو نکال کر دین خالص امت کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے کہ پچھلے ادیان جو تھے، جیسا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی قوم کا ہے تو بنی اسرائیل کا ہے، سب سے زیادہ ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے، اور بنی اسرائیل میں ہزاروں علماء پیدا ہوئے جس کو رہبان کہا جاتا تھا، راہب کہا جاتا تھا، ہزاروں پیدا ہوئی۔ تو قرآن میں اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل میں ہوا وہ میری امت میں ہوگا، حذو النعل بالنعل، ایسا ہوگا جیسا ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ ساری چیزیں جو بنی اسرائیل میں ہوئی وہ اس امت میں ہوگی۔ یہاں تک کہ لکھا ہے حدیث میں کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاؤں کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، بنی اسرائیل کے راہبوں کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، اور بنی اسرائیل کی عوام کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ تینوں تذکرے، بنی اسرائیل کے نبیوں کا بھی ہے، ان کے راہبوں کا یعنی علماء کا بھی ہے، اور ان کی عوام کا بھی ہے۔
سلسلہ ہے کہ نبیوں کا علم اس کو محفوظ کرتے ہیں علماء اور اس کو پہنچاتے ہیں عوام تک. تو علماء یہ واسطہ ہے نبی کے علم کو عوام تک کے پہنچانے کا، اور عوام یہ اپنے علماء پر اعتماد رکھتی ہے. تو بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح تذکرہ ہے کہ نبیوں کی باتیں جو پہنچانے والے تھے، جو نبیوں کا علم جن کے پاس تھا، جن کو راہب اس زمانے میں کہا جاتا تھا، ہمارے زمانے میں علماء اور فقہاء اور محدثین اور مفسرین کہے جاتے ہیں. تو یہ واسطہ ہوتے تھے نبی کے علم کو امت تک کے پہنچانے کا. ہمارے زمانے میں علماء، محدثین، مفسرین یہ واسطہ ہے نبی کے علم کو امت تک کے پہنچانے کا. اور دین یہ امانت ہے، امانت. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. دین امانت ہے. قرآن کو اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے بھیجا. حضرت جبرائیل کا لقب بھی جبرائیل امین پڑ گیا کہ اس بوجھ کو اٹھانے والے کے اندر سب سے بڑی صفت امانت کی ہونا چاہیے، وہ امین ہونا چاہیے. اللہ امین ہے. اللہ کے طرف سے جبرائیل امین لے کر آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، آپ کی طرف یہ دین لایا گیا. یہ امانت ہے. اور امانت کا رول اور اصول یہ ہے بزرگوں کہ وہ جس حالت میں امانت رکھی جاتی ہے اسی حالت میں اس امانت کو جس کی امانت ہے اس کی طرف لوٹایا جائے. اس میں کمی بیشی اس کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں کمی بیشی کرنے. تو اس بار امانت کو جو اللہ نے نبیوں کے کندھوں پر ڈالا تھا، نبیوں کے کندھوں سے اس بوجھ کو صحابہ نے اٹھایا، محدثین، مفسرین، علماء نے اٹھایا اور اس کو جوں کا توں امت تک کے پہنچایا. اور اس طرح پہنچانے والے کے لیے کہ جس طرح اسے یہ امانت ملی ہے اس امانت کو جوں کے توں دوسروں تک کے پہنچا دے، ایسے پہنچانے والوں کے لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے. اور آپ نے یوں فرمایا، اے اللہ تو شخص کو تر و تازہ رکھ، تو شخص کو خوش و خرم رکھ، تو شخص کو سرسبز و شاداب رکھ، جو میری بات کو سنے، اس کو محفوظ کرے اور دوسروں تک جوں کی تو پہنچا دے. اس کو دوسروں تک جوں کی تو پہنچا دے، جیسی اس تک پہنچی ہے ویسی دوسروں تک کے پہنچا دے. تو یہ دین امانت ہے. یہ امانت اللہ نے نبیوں کے بعد اس دین کو جاننے والوں کو بنی اسرائیل میں راہبوں کو دی اور اس امت میں علماء کو دی. اس امت میں اللہ نے علماء کو دی. ان علماء کی ذمہ داری اور امانت داری یہ ہے کہ وہ علم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے اس علم میں کسی کمی بیشی کیے بغیر یہ علم امت تک کے پہنچا دے، یہ دین امت تک کے پہنچا دے. یہ اس کی ذمہ داری. بنی اسرائیل میں کیا ہوا؟
قرآن میں کیوں تذکرے کیے گئے بار بار؟ نبیوں کے بھی، راہبوں کے بھی اور عام لوگوں کے بھی. یہ تین سلسلہ اس امت میں بھی چلے گا. نبی کی تعلیم جن لوگوں کے پاس تھی، نبی کا علم جن لوگوں کے پاس تھا بنی اسرائیل میں، جن کو زمانے میں راہب کہا جاتا تھا، اس میں دو قسم ہو گئی. ایک قسم تو وہ تھی جنہوں نے دین موسوی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو، جو امانت ان کے پاس آئی تھی، اس کو اسی طرح دوسروں تک کے پہنچایا. ایک قسم تو یہ. دوسری جو قسم تھی، نفس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، حرص و طمع، لالچ ہر ایک کے دل میں ہے. ایک قسم اس میں یہ تھی کہ وہ دیکھتے تھے آنے والا کیسا ہے. جو ہم سے دین کی بات پوچھ رہا ہے، یہ آنے والا کس پوزیشن کا ہے، کس کنڈیشن کا ہے. وہ تو اعتماد کر کے اس کے پاس آ رہا ہے کہ اس کے پاس علم دین ہے، وہ کامل اعتماد کے ساتھ اس کے پاس آ رہا ہے، اس کو امین سمجھ کر آ رہا ہے، امانت دار سمجھ کر آ رہا ہے. لیکن سامنے والے کی نیت میں بگاڑ ہے. یہ امانت دار نہیں ہے، اس نے اپنا شیوا خیانت کا بنا لیا ہے. تو آنے والے کی پوزیشن کو دیکھ کر کہ آنے والا کس پوزیشن کا آدمی ہے، اگر مال والا ہے، طاقت والا ہے، تو اس کے لیے من گھڑت مسائل بیان کیے جاتے تھے. اور اگر غریب ہے، کسب و پرس ہے، کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے، کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے، تو اس کو صحیح بات بتائی جاتی. یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو لوگوں نے سفارش کی کہ آپ اس کا ہاتھ مت کاٹیے. آپ غصہ ہو گئے. آپ نے یوں فرمایا، پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی کہ بڑا کرتا تو اس کے لیے چھوٹ اور چھوٹا کرتا تو اس کے لیے سزا. آپ نے یوں فرمایا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس عمل کو کرے گی تو میں اس کو بھی سزا دوں گا. پچھلی قوموں میں یہ ہوا ہے. اور قرآن میں اس کو ذکر کیا، ان راہبوں کے، ان عالموں کے حالات کو، واقعات کو، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ دیکھنے میں یہ عالم ہے، دیکھنے میں یہ راہب ہے، لیکن یہ حق کو چھپا رہا ہے. یہ حق کو چھپا رہا ہے. اس کو معلوم ہے حق کیا ہے، لیکن یہ اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو باقی رکھنے کے لیے یہ اس حق کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے. قرآن نے بنی اسرائیل کے واقعات کو یوں ہی ذکر نہیں کیا، اور اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا میری امت میں ہوگا. تو اس زمانے کے علماء میں جو ہوا اس زمانے کے علماء میں بھی ہوگا.
اس زمانے کی عوام میں جو ہوا اس زمانے کی عوام میں بھی ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ جتنے یہودی علماء ہیں نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کوئی باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے. جیسا کوئی باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے. جس طرح ایک ماں اور باپ اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتی، اس کے کانوں میں اس کی آواز ہے، اس کے کانوں میں اس کے پورے جسم کا نقشہ ہے، اس کے بولنے کا ڈھنگ ہے، اس کے مسکرانے کی ادا اس کے آنکھوں کے اندر ہے کہ میرا بچہ کیسا مسکراتا، میرا بچہ کیسا چلتا، میرے بچے کا جسم کیسا ہے، اس کے جسم کے اوپر کیا کیا نشان ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ راہب اور یہ عالم یہودی یہ اللہ کے نبی کو ایسا جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے نبی کو ایسا جانتے ہیں جیسا کوئی باپ اپنے بچے کو جانتا ہے. لیکن جب لوگ پوچھنے آتے یہ اللہ کے نبی ہے، انکار کر دے، کہا نہیں، جو علامتیں ہم نے پائی ہے وہ علامت ان میں نہیں ہے، جو پچھلی کتابوں میں جو علامتیں ہیں وہ ان میں نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں اس لیے کثرت سے کہ جو کچھ اس امت میں ہوا اور جو کچھ اس امت کے علماء میں ہوا وہ اس امت میں ہوگا اور اس امت کے علماء میں ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ باوجود صحیح علم ہونے کے اور ان کو حقیقت معلوم ہونے کے یہ لوگوں کے سامنے اس کو چھپاتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ صحیح چیز کیا ہے. تو یہ دین امانت ہے. اس امانت کا بوجھ جن لوگوں نے اٹھایا ہے وہ اگر امین نہیں ہے تو اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے. جب وہ امانت دار نہیں رہے تو پھر ان کے پیچھے چلنے والے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور اس امانت میں خیانت کرنے کے لیے یا تو یہ ہوگا کہ ان کو اپنی پوزیشن باقی رکھنی ہوگی یا سامنے والے کے سامنے اپنا بڑا پن ظاہر کرنا ہوگا. تو قرآن میں سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، ان کے علماء کا بھی ہے، نبیوں کا بھی ہے اور قوم کا بھی ہے، تینوں ذکر ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو بنی اسرائیل کے اندر ہوا وہ میری امت میں ہوگا حذو النعل بالنعل. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. جب اتنا گھناؤنا عمل کرنے والا اس امت میں پیدا ہوگا تو اس زمانے کے جن علماء نے دین میں خیانت کی تو کیا اس زمانے کے آپ کی امت میں ایسے علماء پیدا نہیں ہوں گے جو دین میں خیانت کریں گے؟ اسی لیے ہمارے وہاں علماء کی دو قسمیں ہیں اور یہی دو قسمیں بنی اسرائیل میں تھی.
ایک علماء حق جو امین ہیں، امانت دار ہیں، اور ایک علماء سو جو خیانت کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی یہی دو قسم تھی، ایک علماء حق تھے، ایک علماء سو تھے۔ خیانت کرنے والے علماء سو ہوتے ہیں، امانت دار علماء حق ہوتے ہیں۔ تو دین جو آیا ہے نبیوں سے، اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ان کے سروں پر ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور وہ دین آج میں محفوظ ہے۔ ہمارا ایمان ہے آسمانی کتابوں پر۔ کتنی کتابیں آسمانی؟ 4 کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، خیانت کرنے والوں نے اتنی خیانت کی۔ خیانت کون کرے گا؟ وہ جس کو پڑھتے نہیں آتا۔ خیانت وہ کرے گا جو اس فن میں ماہر ہو۔ جو جس فن میں ماہر ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا گھوٹالہ اس میں کرتا ہے۔ جو جس فن میں ماہر ہوتا ہے وہ اس فن کے اندر سب سے بڑا گھوٹالہ کرتا ہے۔ دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو کیا اس میں گھوٹالہ کرے؟ تو ان آسمانی تینوں کتابیں جو آسمان سے اتری تھی، جس شکل میں، جس محفوظ طریقے سے، آج دنیا میں اس شکل میں موجود نہیں۔ ایک جلسہ ہوا امریکہ میں، ہر مذہب کا ماننے والا آیا۔ ایمان والوں کے طرف سے پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی مدد ذلہ العالی پہنچے، تو ہر ایک کو اپنی آسمانی کتاب میں سے کچھ سنانا تھا۔ تو وہاں جو اصول و ضوابط طے ہوتے ہیں، ان اصول و ضوابط کے اندر یہ ہوا کہ ایک ایک فرد اپنی آسمانی کتاب سے کچھ کچھ پڑھ کے سنائے۔ چلو یہ تو ٹھیک ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب مدد العالی نے یوں فرمایا، بھائی پڑھ کے تو سنائے، لیکن جس زبان میں جو کتاب نازل ہوئی تھی اسی زبان میں سنائے اور اسی زبان میں پڑھے۔ کہا سارے کے سارے خاموش رہ گئے، صرف واحد ایک ایمان والا تھا جس نے کہا کہ ہم اسی زبان میں قرآن کو سنائیں گے جس زبان میں جبرائیل امین لے کر آئے۔ اسی زبان میں سنائیں۔ کسی کے پاس اس زبان میں وہ کتاب محفوظ نہیں۔ ہمارا ایمان ہے توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ آسمانی کتابیں، لیکن کون سی جو اللہ نے آسمان سے اتاری تھی وہ اس وقت کی جو ان کے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ نہیں، جو اللہ نے آسمان سے جو اصلی شکل کے اندر اتاری۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو دین دیا، اس کی حفاظت کا اللہ نے ایک نظام بنایا، اور اللہ نے محدثین کو، مفسرین کو، مجتہدین کو، فقہا کو، علماء کو ایک ان کا نظام چلایا ہے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ 11 تاریخ کو ظہر سے لے کر عشاء تک
بمبئی کے ذمہ دار آ رہے ہیں،